جی السلام علیکم ویورز، ایک اور ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کی پیش خدمت حاضر ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا سیزن چل رہا ہے آج کل، اور ہم مختلف کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کر رہے ہیں کہ ان کے کیا اپنا ویوز ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے، اور الیکٹ ہونے کے بعد وہ اپنے کس طرح اپنے منشور پہ عمل کرا سکیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ پی ایس 116 سے ابو ضیاء پرویز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ ٹھیک ہے سر، سیاست پہ آنے سے پہلے کچھ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے، کچھ اپنے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، پروفیشنلی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے، اور کب آپ سیاست میں آئے۔ اس کے حوالے سے ہم بعد میں آئیں گے، پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ تعارف کروائیے اپنا۔ میرا نام محمد ابو ضیاء پرویز ہے اور میں نے گریجویشن کیا، پھر ماسٹر کیا کراچی یونیورسٹی سے زولوجی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہومیوپیتھک کا کورس کیا ہوا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں۔ میرا جو پروفیشن تھا فارماسیوٹیکل انڈسٹری، میں ایک عرصے وہاں رہا، اور موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اپنا ایک چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوں، کاروبار۔ ضیاء بھائی، آپ پالیٹکس میں آپ کس طرح انٹر ہوئے، اور آپ نے یہ پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ انٹر ہونے کی تو وجہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا کہ ہمارے بڑے بھائی بھی پولیٹکس میں رہے تھے مرحوم، اور کچھ ماحول بھی تھا گھر کا، اور میں نے خود آنا اس لیے پسند کیا کہ دیکھیں ہم صرف لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں، اور خود ان نہیں ہوتے اس فیلڈ کے اندر۔ تو اس فیلڈ میں اگر اچھے اور آنیسٹ لوگ نہیں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی سارے طرف لوگوں کا جو گڑھ ہے اسی طرح جاری پھیل جائے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے۔ جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے پاس ظاہر ہے بہت ساری چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں، کسی بھی آدمی نے کوئی ایوینیو دریافت کرتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، آپ کے پاس بھی اس وقت بہت ساری چوائسیز اویلیبل تھیں، تو آپ نے یہ جماعت اسلامی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جمعیت سے وابستگی رہی کراچی یونیورسٹی میں۔ جمعیت جو ہے سمجھ لیں کہ ایک شاخ ہے جماعت کی، کچھ ماحول تھا ایسا، اور کچھ فیملی میں بھی لوگ تھے، اور جماعت اسلامی جو بظاہر دینی جماعت بھی لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن کمپیریٹیولی سیاست میں اور پارٹیوں سے مختلف ہے، تو اسی لیے میں نے چوائس کیا کہ جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے صاف ستھری سیاست ہے اور صاف ستھرے لوگ ہیں، تو یہ پلیٹ فارم میرے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا۔ جب آپ اس پارٹی میں آپ نے شمولیت اختیار کی تو ظاہر ہے آدمی کسی نظریے کے اوپر آتا ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی ایک پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ پارٹی جب شامل ہوئے آپ اس پارٹی میں، تو اس پارٹی کا کیا فلاسفی کیا ہے، بیسک فلاسفی سے آپ اس کی ایگری کیا تو آپ اس میں آئے، آپ کو اس پارٹی کی بیسک فلاسفی کیا اٹریکٹ کیا آپ کو کہ آپ نے اس کے اندر آئے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے اندر، جماعت اسلامیہ نے بتایا کہ دینی تنظیم کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تنظیم بھی ہے۔ دینی پہلو میں اگر ہم دیکھیں تو دین تو پورا ایک نظام ہے نا، اس میں جو سب سے اچھی چیز مجھے نظر آئی وہ یہی کہ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے اقامت الدین کا قیام ہے، اور بندوں کو بندوں کے غلامی سے نکالنا، جو سب پورے ملک اندر میں سسٹم بنا ہوا ہے، ہم غلامان سردار چودھری اور وڈیرے کے ہیں، تو یہ جماعت اسلامی بالکل اس کے برعکس ہے، اور حکومت الہیہ کا قیام کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں قائم ہو اور یہ پورا ایک دینی سسٹم ڈیولپ ہو۔ اور اس سے ہٹ کر کے سیاست میں، اس لیے میں سیاسی طور پر دیکھیں اگر تو چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میں کرپشن جو ہے وہ فری ہو اور کرپشن فری سیاست ہو، اسی لیے میں نے جماعت اسلامی۔ اچھا، اب ایک وائس ورثہ سوال ہو جائے آپ سے، آپ نے جماعت کو چوز کیا، آپ نے اس کی فلاسفی بتائی، آپ کو جماعت نے یہاں سے پہلے ناظم کا ٹکٹ بھی، چیئرمین کا ٹکٹ آپ کو الاٹ کیا، اس کے بعد آپ کو فوراً بعد اب جب جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو پی ایس کے لیے نامینیٹ کیا پارٹی نے، تو پارٹی نے آپ میں ایسی کیا کریڈینشیلز ہیں آپ کے کہ پارٹی کے لیے خدمات ہیں کہ پارٹی آپ کو بار بار سلیکٹ کر رہی ہے، آپ کی خدمات کیا ہے پارٹی کے لیے؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے نا کمپیریٹیولی اور پارٹیوں سے مختلف ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو نامنیٹ ہوتا ہے اس کو پارٹی اس کا پورا پہلو دیکھتی ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھتی ہے اور مشاورت سے کرتی ہے۔ ہمارے ایک سسٹم میں جب کسی کو کینڈیڈیٹ بنایا جاتا ہے
तो अपने इलाके के उस जितने भी जिम्मेदारान होते हैं वहाँ के लोगों से राय ली जाती है और राय लेने के बाद वो पूछा जाता है कि भाई कौन आपको बेहतर नज़र आता है। उस लिहाज से जो भी होता है उसको फिर आगे किया जाता है, फिर वो शुरा में जाता है, फिर वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो पार्टी को नज़र आती है। बिल्कुल यकीनन वही हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी देखिए कुछ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ अगर तो डेफिनेटली कैपेबिलिटी तो है ना लोगों में हमारे, जो मैं भी किसी हद तक अपने बारे में कह सकता हूँ, हमारे जो और भी कैंडिडेट्स हैं, इवन हमारे जो नेशनल असेंबली कैंडिडेट है उसके अंदर भी सलाहियत है। तो जाहिर सी बात है जमात इस्लामी के जो भी कैंडिडेट हैं आप किसी भी पार्टी से कंपेयर कर लें उन्होंने बड़ा फर्क नजर आए। तो अब जब आप आवाम के अंदर उतर रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी की एक बात तो तय है कि लोग इनके ऊपर अपने मतलब कोई भी आप देख लें मुल्क के ऊपर आफत आती है, नागानी मामला होते हैं तो जमात इस्लामी पेश होती है। खिदमत इनकी मेरा ख्याल है कि एक रैली आगे से तंजीम है जो खिदमत का काम करती है। लोग इनके ऊपर उस मामले में फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये बात हम कह सकते हैं जमात के मुतालिक। लेकिन जब आप वोट की सूरत में मैदान अमल में आते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि लोग आपको अपना वोट, फाइनेंसेस में तो आपकी तरफ रागिब ज़्यादा होते हैं लेकिन वोट की तरफ इस तरह रागिब नहीं होते शायद? क्यों ये सवाल इसलिए क्योंकि वो ट्रांसलेशन इंटरनेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में नज़र नहीं आती इस तरीके से। तो अब जब आप इस 2024 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, आप उसके अंदर उतर रहे हैं मैदान में, तो आपको लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है इस बार भी? वैसे मैंने लोगों से यही कहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि जमात इस्लामी के लोग अच्छे, आप भी यही कह रहे हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग एतमाद करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं लोगों के लिए, और हर लिहाज से लोग कहते हैं कि करप्शन लोग नहीं है, करप्शन फ्री पार्टी है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर वोट भी देना चाहिए। जी बिल्कुल यही है। तो लोगों ने, अब लोगों का रुझान काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यकसू हो गए हैं कि जमात इस्लामी ही जो है, अब कहते हैं ना हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसीलिए आपने ये अपना चूज किया ये टैग लाइन? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रियलाइज किया और लोगों का रुझान है, और उसके देखें ना रिफ्लेक्शन अब बन जाती है इलेक्शन में। हालांकि इतनी इंजीनियरिंग की गई, इतने मसाइल हुए, खुद यहाँ की चेयरमैन की सीट छीनी गई, लेकिन फिर भी हमने 87 यूसी चेयरमैन को जीते ना। जी बिल्कुल। माशाल्लाह 9 टाउन हमारे पास है, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है। फिर कराची जो है, कराची के अंदर में जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, तो लोगों ने वोट दिए तो निकली ना। तो काफ़ी हद तक लोगों का रुझान अब चेंज हुआ है, और हम यकसू हैं कि इंशाल्लाह 8 फरवरी में आपको काफ़ी हद तक चेंज नजर आएगा। अच्छा, जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो लोग आपसे ज़ाहिर है अपने मसाइल को शेयर करते हैं, और जमात इस्लामी का ये है कि मैदान अमल में सिर्फ इंतखाब में नहीं निकलती, पूरा 5 साल ही मैदान अमल में रहती है, इसके कि मतलब वो जीते या हारे, मैदान अमल में तो आप लोग रहते हैं। तो आपने अपना जो पार्टी का इस दफ़ा मैनिफेस्टो है आपका, ख़ासकर मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता क्योंकि आपसे पीएस के आप कैंडिडेट हैं, तो सिंध के हवाले से आपके मैनिफेस्टो में ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को, सिंध के लोगों को बता के आप अट्रैक्ट करेंगे सिंध के या कराची के ख़ासकर खुसूसी तौर पे? तफसील में तो जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो है करप्शन फ्री सिंध। ये सिंध जो है इन बडेरों ने और जागीरदारों ने जो बर्बाद किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, सारे के सारे इदारे करप्ट हो गए, और उसकी वजह ये है कि जितने सिंध के सियासतदान हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ सिंध के ऊपर, ये उनके सहूलतकार इदारों हैं। तो जब आप किसी भी ऑनेस्ट और लॉयल बंदे को जब असेंबली में भेजेंगे तो डेफिनेटली इदारे भी सीधे हो जाएंगे। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जिना टाउन हमारे पास है, एक टाउन है जमात इस्लामी के पास है, हमारा टाउन चेयरमैन है वहाँ का। तो वहाँ पर अभी पिछले दिनों 2 करप्शन पकड़े गए, इसलिए कि 2 करोड़ 40 लाख रुपये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये जो है पेट्रोल में वो वहाँ पर ले रहे थे। तो मालूम किया गया तो पता चला कि गाड़ियाँ तो है नहीं, पेट्रोल दिया जा रहा है, तो वो 2.5 करोड़ रुपये की पकड़ हुई। इसी तरह तकरीबन 6 करोड़ रुपये गोश्त मुलाजिम के कवर पे, तो 8.5 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। और ये क्यों हुआ? एक टाउन की बात करें, एक क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो निज़ाम कायम कर दिया होता है, जब मैं टाउन चेयरमैन वो करप्ट 2 नंबर का,
اس کی وجہ سے ہمارا یہ مینیفیسٹو یہی ہے کہ کرپشن اگر ختم ہو جائے، وہ لوگ آئیں گے جو کرپٹ نہ ہوں، کرپشن سے پاک ہوں، تو پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ تو مینیفیسٹو ہمارا سنکل یہی ہے، کرپشن فری سے۔ اور کراچی کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اسپیشلی آپ نے سندھ کا بات کی، کراچی کے لیے آپ کے پاس ایسے کون سے پلان ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی آ گئی تو وہ آپ امیڈیٹ ان کو ایکشن میں لائیں گے اور ریلیف فراہم کریں گے کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیے پلان تو بہت ساری ہیں، چونکہ ہمیں تو ایسا موقع ملے ہی نہیں نا۔ جی جی اور بالکل۔ کراچی کے حوالے سے اگر موقع ملا تو ہمارا تو بیک گراؤنڈ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ لے لیں عبدالستار افغانی کی شکل میں یا محمد اللہ خان کی شکل میں، تو ہم نے خدمت کی ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت کراچی کا حل ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں، ان میں ہمارا کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ہم اجاگر کرتے ہیں، اور اس میں آئی ٹی، ہم خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جابس نہیں مل رہی ہیں، آئی ٹی کے اوپر ہم کام کریں گے۔ آئی ٹی یونیورسٹی کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ K3 جو ہے وہ نعمت اللہ نے ہی لانچ کیا تھا، اور K4 کا منصوبہ طے ہو گیا تھا، اور اس کی بنیاد بھی رکھی تھی حکومت تک، اور اربوں روپے اس کے لوگ کھا گئے۔ تو کراچی میں پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، Enforcement کا، جی تو یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ تو مکس ہے، مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہے ایک تو، لیکن جو پریورٹی کے اوپر چیزیں ہیں چند ایک ہیں جو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس حلقے پہ پی ایس 116 کے، جس کے آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، پی ایس 116۔ اس حلقے کے بھی آپ گھومیں پھریں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا صرف معمار کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ارد گرد تو اور زیادہ بھی مسائل میرا خیال ہے زیادہ ہوں گے، وہ آپ بتائیں گے ابھی کہ پی ایس 116 کے چیدہ مسائل جو ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر سے حل چل رہے ہیں لیکن ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، یہ آپ کے خاص کر لوکل کانسٹیٹوئنسی کا جہاں سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں؟ دیکھیں یہاں پر جو بیسک مسئلہ ہے نا، معمار کا بھی وہی مسئلہ ہے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے، وہ ہے پانی کا۔ پانی کے لیے تو جہاں بھی میں گیا ہوں، ایون گوٹھوں میں بھی گیا ہوں، وہ پانی کے بوند بوند کے سارے برف۔ جماعت اسلامی نے وہاں پر لوگوں کی ہیلپ کی ہے، وہاں پر بورنگ کر کے دیا ہے، ٹیوب ویل لگا کے دیے ہیں۔ پانی تو ہمارا فرسٹ ہے، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر پورا، سڑکیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا ٹرانسپورٹ، اس وقت ٹرانسپورٹ بہت ہاٹ کیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ایریا میں پی ایس کے کوئی پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، یعنی فیمیل یعنی خواتین، لڑکیاں، بچے، عورتیں سب یہ چیز کی رکشا پر سفر کرنے کو مجبور ہے۔ تو ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اپنے پلان بنایا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اس میں بھی کام کریں گے، لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے؟ لوکل ٹرانسپورٹ۔